لیکن ایک دوسرا غصہ ہے جو غصہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس غصے کو ہمیں پینا ہے، جس غصے پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، جس غصے پر ہمیں قابو پانا ہے، یہ ہے وہ غصہ جو اپنے نفس کے لیے کیا جائے۔ جیسے ایک شخص نے گلاس توڑ دیا، مجھے غصہ آ گیا، بیوی نے کھانا صحیح طور پر نہیں بنایا، مجھے غصہ آ گیا، ہمارے بچے نے کوئی غلط کام کر دیا، مجھے غصہ آ گیا، کوئی ہمارے ماتحت نے کچھ ایسا کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ اس غصے کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو لوگ اس غصے کو پیتے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں کہ جب انہیں اپنے نفس کے لیے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، یہ اللہ کے نیک بندے، متقین، تقوی والے، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، کہ یہ مالداری کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور جب یہ تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پینے والے ہیں، وہ غصہ جو اپنے نفس کے لیے آئے یہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور صرف غصے کو پیتے ہی نہیں بلکہ یہ جس پر غصہ آیا اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے نیک کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو غصے کو پی جانا یہ اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخص یہ نسخہ پوچھے کہ مجھے بتاؤ میں اللہ کا محبوب کیسے بنوں، تو آپ اسے یہی بات کہہ دیں کہ مالداری کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو، بس یہ 3 کام کرنے ہیں اور اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ تو ہم جب کبھی ہمیں اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ آئے، کسی شخص نے ہمارا کوئی نقصان کر دیا پھر ہمیں غصہ آیا، تو ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ شخص طاقتور نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ جب کبھی غصہ آئے اس غصے پر قابو رکھیے۔ اور غصے پر قابو کیسے رکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ یاد رکھی جائے کہ اگر ہم غصے کو پی لیں گے اور اسے معاف کر دیں گے، جس پر ہمیں غصہ آیا ہے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور جتنی بار ہم اپنے ماتحت کو معاف کریں گے اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ مرتبہ معاف کرے گا۔ اور اس سلسلے میں میرے شیخ بڑے کام کی بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنی معافی اللہ سے چاہیے اپنے ماتحتوں کو اتنی بار معاف کرو۔ تم جتنی بار اپنے ماتحتوں کو معاف کرو گے اللہ رب العزت 10 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم جو اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہو، تم جو چاہتے ہو اور یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر تم اللہ کی مخلوق کو معاف نہیں کرتے، تو پھر یہ تمہاری امید کیسی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم جس اللہ سے معافی چاہ رہے ہو اس اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو ہم بنیادی طور پر اس چیز کو اپنے ذہن میں جمائے رکھیں کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو لوگوں کا رب مجھے معاف کرے گا۔ دوسری چیز وہ ہے غصے پر کنٹرول رکھنے کا طریقہ۔ تو بنیادی طور پر تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب غصہ آئے تو ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار پڑھیں، ہمارا غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بھگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب غصہ آئے، اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر ہم بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور لیٹے ہیں پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر پانی پی لیں، اور پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو وضو کر لیں، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو ہم غسل کر لیں، تب تو انشاءاللہ غصہ ہمارا ختم ہو ہی جائے گا۔ تو یہ غصہ پر قابو پانے کی چند صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھا جائے کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی فیصلہ نہ کیا جائے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی قاضی غصے کے وقت فیصلہ نہ کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حاکم اور قاضی کو ہی منع ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، بلکہ ہر شخص کے لیے یہ منع ہے کہ وہ کبھی بھی غصے کی حالت میں اپنی زندگی کا یا کسی شخص کے مستقبل کا یا کسی بھی طرح کے معاملات کا فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرے. غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا منع ہے. کبھی بھی جب آپ کو غصہ آئے فیصلہ مت کیجیے. آپ پہلے ٹھنڈے ہو جائیں، غصے کو دور کر دیں، سنجیدگی سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. تو کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا جائے. اور یہ یاد رکھا جائے کہ غصہ یہ بہت بری صفت ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے. وہ غصہ جو ہمارے نفس کے لیے ہے وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. تو ہم اس غصے کی صفت کو اپنے اندر سے انشاءاللہ دور کریں گے، نکالیں گے، اور ہمارا غصہ ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا. گویا کہ ہم غصے کی صفت اپنے اندر رکھیں گے، لیکن یہ صفت اللہ کے لیے رہے گی کہ جب بھی غصہ کریں گے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے. کبھی بھی اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ.